अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने लगे हैं क्योंकि कल हमने अपने बोर्ड पैटर्न के हिसाब से आपको समझा दिया था। तो आज कुछ और अहम चीज़ें और अहम सवालात के बारे में हम देखते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 3, उसवे रसूल और हमारी अमली ज़िंदगी का जो चल रहा है उसका चैप्टर नंबर 3 है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की सखावत और इसार। ठीक है, तो हम उसमें देख सकते हैं जी। तो हम इसको जब पढ़ेंगे तो हमें इसमें समझ में आ जाएगा कि इसमें सखावत और इसार की मिसालें हैं और इसके अलावा इसमें मुख्तलिफ सूरतें हैं माली, बदनी और अमली के मुतल्लिक आगाह हो सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में अहले बैतुल अतहार और सहाबा कराम की सखावत और इसार की तरगीब और तकलीन के वाक़यात हैं। इसी चैप्टर में सखावत और इसार के फ़ायदे हैं। इसी चैप्टर में माशरती फ़लाह व बहबूद के लिए सखावत और इसार की सिफ़ात हैं। आप लोगों इससे बहुत सी चीज़ें ले सकते हैं, जैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको इसमें शामिल कर सकते हैं। इसी तरह इसमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत और इसार को समझने के लिए उनकी अमली ज़िंदगी का सारा लिखा हुआ है। सखावत और इसार जैसी सिफ़ात को रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपना कर माशरे की तरक्की हो सकती है, ये सारा इसमें लिखा हुआ है। तो आज हम पढ़ते हैं इसकी एक्सरसाइज में है मुख्तसर सवालात के जवाबात दें। ठीक है, जिसमें सबसे पहला आ जाता है सखावत और इसार से क्या मुराद है। अब मैंने कल भी आपको बताया था कि जब बोर्ड पैटर्न चेंज हुआ है तो उन्होंने पूरा सवाल लिखने को नहीं कहा, उन्होंने कहा है सिर्फ शॉर्ट आंसर की हेडिंग दी जाएगी और वो मुकम्मल लिख दिया जाएगा। जैसे सखावत और इसार से मुराद ये आप लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे यहाँ सखावत के माना खुले दिल से खर्च करना। सबसे पहले आप लिखेंगे सखावत के माना, फिर आप लिखेंगे सखावत का मफहूम। ये दो हेडिंग्स आप शॉर्ट में ऐड करेंगे जिससे इम्प्रेशन जो है ना वो अच्छा पड़ता है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं सखावत का माना खुले दिल से खर्च करना है अल्लाह ताला ने, और सखावत का मफहूम लिखने के बाद आप लिखेंगे अल्लाह ताला ने इंसान को जो माल अता फरमाया है इसमें अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए इसके बंदों पर खर्च करना सखावत कहलाता है। यहाँ तक आप ओके इसको करेंगे और ये पहला शॉर्ट जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा जी। तो अब नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, नेक्स्ट में क्या है वो देख लेते हैं हम जी। नेक्स्ट में है सखावत की अहमियत के बारे में अल्लाह ताला का एक फरमान बयान करें। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको आयत नजर आ रही होगी, वयूसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासतुन। इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप इसको याद कर लें और इसको अच्छे मार्कर से लिख लें। खत्ताती के हिसाब से अगर आप लिखेंगे तो ये ज़्यादा खूबसूरत लगेगा और ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलने के चांस होते हैं। अभी जब हम लिखते हैं इसमें एराब लगाने की ज़रूरत नहीं होती। इंशाल्लाह मैं शॉर्ट ऐड करूँगी, शॉर्ट वीडियो जिसमें आपको खत्ताती का भी बताऊँगी, और अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं तो मुझे बताइएगा, फिर मैं उसकी एक अलग से क्लास कंडक्ट कर दूंगी। ठीक है, ये सूरह हशर की आयत है 9। ठीक है, आयत नंबर 9 और इन्वर्टेड कोमास में आपने लिखने हैं। अगर आप आयत ये नहीं याद कर सकते अरेबिक, नो इशू, आप आगे इन्वर्टेड कोमा में लिखें और वो अपने आप पर उन्हें तरजीह देते हैं अगरचे वो उन्हीं शदीद हाजत हो, अगरचे खुद उन्हें शदीद हाजत हो। यानी अगर हमें किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फिर भी हम दूसरे को देने का उस पर ज़्यादा इसरार करते हैं क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि दूसरे को उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। ये सखावत की बताए अहमियत के बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है अंसारी सहाबा को नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहमान के मुतालिक क्या इरशाद फरमाया। इसका आप लिखेंगे अंसारी सहाबा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहमान के मुतालिक इरशाद फरमाया और आगे इसका स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये हेडिंग आपने लाजमी लिखनी है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना, सही है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। ठीक है, वो सहाबा कराम की बात के सहाबा गए तो आपने फरमाया तुमने जिस तरह रात को अपने मेहमान की ज़ियाफत की इससे अल्लाह ताला बहुत खुश हुआ। सही मुस्लिम की 2054 ये आयत है, हदीस है। तो ये आपने इसी हवाला नंबर को देते हुए लिखनी है।
آگے ہے سخاوت کی مالی، بدنی اور علمی صورتوں کی وضاحت فرمائیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں. پہلے تو آپ نے لکھنا ہے سخاوت کی صورتیں. اس سے پتہ لگ جائے گا کہ یہ شارٹ ہے اور اس کو ہم نے لکھنا ہے. ٹھیک ہے، سخاوت کی صورتیں سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے، اور اس کے بعد سے ہم نے لکھنا ہے سخاوت کو اگر وسیع مفہوم میں دیکھا جائے تو مال و دولت کے ساتھ ساتھ علم، وقت اور صحت میں بھی انسان سخاوت کر سکتا ہے. علم کی بات اس شخص کو بتانا جو واقف نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں تک پہلے آپ نے لکھ دینا ہے، پھر آپ نے لکھنا ہے علمی سخاوت. آپ نے لکھنا ہے علم کی بات اس شخص کو بتانا جو واقف نہیں ہے، یہ بھی سخاوت ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد لکھنا ہے بدنی سخاوت، کسی بیمار اور پریشان حال شخص کو وقت دے دینا جس سے انسان کا دل بہل جائے، یہ بھی سخاوت ہے. آگے ہے مالی سخاوت، صحت مند آدمی کا کسی بوڑھے اور کمزور شخص کو کسی معاملے میں مدد کرنا بھی سخاوت ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہاں سے ہمارا یہ سوال ختم ہو جائے گا. آگے ہم لکھیں گے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. آپ اس کی ہیڈنگ لکھیں گے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم کی خدمت میں مال پیش کیا. یہ آپ اس کی ہیڈنگ لکھیں گے، اور یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں میں نے پہلے سے نشان لگایا ہے تاکہ بعد میں پریشانی یا مشکل نہ ہو، اور آپ بھی اس طرح سے نشان لگا لیں دیکھ کر. اگر آپ کو سمجھ نہیں آئے تو پیچھے سے ویڈیو دیکھ لیا کریں تاکہ آپ کو اچھے سے ذہن نشین ہو جائے. ویسے یہ باتیں ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہوتے ہیں، اکثر باتیں ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، اور آپ یقین کریں کہ سیکنڈ ایئر تک اگر آپ اس کو اچھے سے تیار کر لیں گے تو سیکنڈ ایئر تک یہی چیزیں آگے چلیں گی. آگے ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامان جہاد سے لدے سینکڑوں اونٹ اور اشرفیاں بارگاہ رسالت میں پیش کر دیں. ٹھیک ہے، یہ سوال نمبر 5 ہے مگر شارٹ آنسر کا. ٹھیک ہے، آگے ہم دیکھ لیتے ہیں تفصیلی جواب. سیرت طیبہ سے سخاوت کو مثالوں سیرت طیبہ سے سخاوت کو مثالوں سے واضح کریں، یعنی سیرت طیبہ میں کون کون سی سخاوتیں تھیں ان کی مثال دیں. ابھی یہاں پہ آپ کو ہیڈنگ تو کلیئر نظر آ رہی ہے، اسوہ رسول اور سخاوت کا احسار. سب سے پہلے تو آپ یہ ہیڈنگ لکھ دیں گے. اس کے بعد آپ لکھیں گے سب سے پہلی ہیڈنگ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت. اس میں ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ مانگا جاتا آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عطا فرما دیتے. ایک شخص حاضر ہوا، دیکھیں آپ یہاں پہ صاحب کو کلیئر نظر آ رہا ہے. ایک شخص حاضر ہوا اور سوال کیا کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے صدقے کے مال میں سے اتنی بکریاں دینے کا حکم فرما دیا کہ وہ 2 پہاڑوں کے درمیان کو بھر دیتی. وہ اپنی قوم کی طرف لوٹا اور کہنے لگا اے میری قوم اسلام لے آؤ، بے شک محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر عطا فرماتے ہیں کہ محتاجی کا خوف نہیں رہتا. حوالہ نمبر آپ ساتھ ایڈ کریں گے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت. ایک مرتبہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا کہ میں بھوکا ہوں. آپ خاتم النبیین نے اپنی کسی زوجہ کے پاس مہمان کے کھانے کے انتظام کا پیغام بھیجا. ہر زوجہ کے پاس کہ مہمان کے کھانے کا انتظام بھیجا. انہوں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے، میرے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں. پھر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری زوجہ مطہرہ کے پاس بھیجا. انہوں نے بھی اسی طرح کہا، حتیٰ کہ سب نے اسی طرح کہا. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا آج رات کون اس شخص کو مہمان بنائے گا؟ انصار میں سے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کی ضیافت کروں گا. وہ اس کو اپنے گھر لے گئے. انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا تمہارے پاس کھانے کے لیے کیا کچھ ہے؟ بیوی نے کہا صرف بچوں کے کھانے کے لیے ہے. انہوں نے کہا ان کو بہلا کر سلا دو اور جب مہمان آئے تو چراغ بجھا دینا اور اس پر یہ ظاہر نہ کرنا کہ ہم بھی کھا رہے ہیں. پھر سب بیٹھ کے مہمان نے کھانا کھا لیا. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ دیکھیں گے. آگے دیکھ رہے ہیں جب صبح ہوئی تو وہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ نے فرمایا تم نے جس طرح رات کو اپنے مہمان کی ضیافت کی اس سے اللہ بہت خوش ہوا ہے. صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے 2054. یہ آپ ایڈ کریں گے اور اوکے کریں گے اس کو. آگے ہے نمبر 3 پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت.
یہ تیسری ہیڈنگ ہوگی اور اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اس میں لکھا ہے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ بعض اوقات اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہ ہوتا تو مانگنے والا آ جاتا تو اپنی ضمانت دے کر مطلوبہ شے کسی سے لے کر حاجت مند کی ضرورت پوری فرما دیتے. ایک شخص آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کسی چیز کا سوال کیا تو آپ خاتم النبیین نے ارشاد فرمایا اس وقت میرے پاس کوئی شے نہیں ہے، ہاں اگر تم میری ضمانت پر اپنی مطلوبہ چیز خرید لو، مطلوبہ اشیاء خرید لو، جب میرے پاس پیسے کچھ آ جائیں گے تو ہم اس کی قیمت ادا کر دیں گے. ٹھیک ہے، یہ شمائل ترمذی میں ہے. یہ اس کا جو حوالہ نمبر ہے وہ 338 ہے، یہ آپ ایڈ کریں گے ساتھ. آگے آپ یہاں ایڈ کریں گے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز مانگی گئی ہو اور آپ نے کبھی اس سے انکار کیا ہو. یہ بھی صحیح مسلم کی 2311 حدیث ہے. ٹھیک ہے، یہ اگر آپ مثالیں دیکھیں تو یہ کسی نے مثال نہیں دی، یہ احادیث سے واضح ہے، یہ کسی انسان کے قول کے حساب سے نہیں ہے، یہ احادیث سے واضح ہے. اور بکس میں اس احادیث کی بکس میں حوالہ نمبر کے ساتھ اس کو لکھا گیا ہے. یہ آپ نے دیکھ لیا ہے. یہاں تک ہمارے مختصر سوالات اور جوابات ختم ہوئے، لیکن ابھی ہماری مشق باقی ہے، اس کو ہم جلدی سے دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارا چیپٹر ختم ہو جائے. آگے دیکھتے ہیں درست جواب کا انتخاب کریں. سخاوت سے کیا مراد ہے؟ کھلے دل سے خرچ کرنا، فضول خرچی کرنا، منع کرنا، روک لینا. سب سے پہلے آپ کو کلیئر پتا ہے کہ کھلے دل سے خرچ کرنا سخاوت کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، علمی سخاوت سے کیا مراد ہے؟ علمی سخاوت سے مراد ہے کسی کو علمی بات میں سمجھانا، کسی پر مال خرچ کرنا، کسی کو وقت دینا، تیمارداری کرنا. علمی سخاوت سے مراد ہے کسی کو علمی بات سکھانا. علمی بات پہ آپ نے ٹک کرنا ہے، یہ ٹک نہیں ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ نے ٹک کرنا ہے. آگے ہے یتیموں کی پرورش کرنا اور عوامی فلاح و بہبود کے کام سر انجام دینا کہلاتا ہے. صبر و تحمل، سخاوت و اثار، عفو درگزر اور رواداری. یہاں آئے گا سخاوت اور اثار. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ آئے گا. آگے ہے انصاری میزبان نے مہمان کے ساتھ سلوک کیا، خود بھوکے رہے، اس کو کھلایا، بچوں کے ساتھ اسے کھانا کھلایا، اسے مال و دولت عطا کیا، اسے کھجوریں عطا کی. سب سے پہلے پہ آپ ٹک کریں گے خود بھوکے رہے اور اس کو کھلایا. آگے ہے جی غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا گھر کا سارا مال، 1100 اونٹ، گھر کا آدھا مال اور 1000 دینار. یہاں پہ دیکھا ہے نا آپ نے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے گھر کا سارا آدھا مال، سارا مال. یہاں پہ ہے گھر کا سارا مال آپ نے حضرت ابو بکر صدیق نے بارگاہ نبوی میں پیش کر دیا. ٹھیک ہے، یہ آپ نے دیکھ لینا ہے. اس کے بعد ہماری یہ ایکسرسائز کمپلیٹ ہو گئی ہے. امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ساری ایکسرسائز سمجھ آئی ہوگی. اس کے بارے میں کیا ہے، اس چیپٹر میں کیا لکھا ہے، کس بارے میں اس میں مثالیں دی گئی ہیں اور کہاں کہاں ہم اس سے مدد لے سکتے ہیں. اور ہمیں اس کے علاوہ یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ سخاوت و اثار سے کتنے فائدے حاصل ہوتے ہیں اور ہمارے صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر سخاوت کی کہ ان کے پاس مال نہیں بھی ہوتا تھا تو وہ خرچ کرتے تھے اپنے بہاف پہ. ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.